मामा अज़मत। 2-4 दिन तो मौलवी साहब मिलने मिलाने में रहे। फिर अव्वल के 2-4 रोज़ रोज़े के सबब घर के किसी काम की तरफ मुतवज्जा न हुए। एक दिन बहू को बुलाकर पास बिठाया और मामा अज़मत से कहा, मामा हमारे रहते सब हिसाब किताब कर लो, जिसका लेना देना है सब लिखा दो, ताकि जिसको जितना मुनासिब हो दिया जाए और जो बाकी रह जाए इसकी किस्त बंदी कर दी जाए। मामा ने कहा, एक का हिसाब हो तो ज़ुबानी भी याद रखा जाए। बनिया, बजाज, कसाई, कंजड़ा, हलवाई सभी का देना है। हज़ारी मल का भी बड़ा भारी हिसाब अलग है। जिसको जितना देना हो मुझको दीजिए, ले जाकर आपके नाम जमा करवा दूं। मौलवी साहब तो सीधे सादे आदमी थे, देने को आमादा हो गए। असगरी ने कहा, यूं अलल हिसाब देने से क्या फ़ायदा, पहले हर एक का कर्जा मालूम हो तब इसको सोच समझ कर देना चाहिए। मामा ने कहा, खाने से फरागत पाऊं तो जाकर हर एक से पूछ आऊँगी। असगरी, पूछ आने से क्या होगा, जिसको लेना हो यहाँ आकर हिसाब कर ले। मामा, बीबी आपने तो एक बात कह दी, मैं कहाँ कहाँ बुलाती फिरूं, और वो लोग अपने धंधे से कब छुट्टी पाते हैं जो मेरे साथ चले आएंगे। असगरी, मामा कोई रोज़ रोज़ का बुलाना नहीं है, एक दिन की बात है, जाकर बुला लाओ। शाम के खाने का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। तुम आज ये काम कर लो, लेने वाले तो देने का नाम सुनकर दौड़ेंगे। हज़ारी मिल नालिश करने को 2-2 कोस पर कचहरी तो गया, यहाँ आते क्या इसके पाँव में मेहंदी लगी है, और दूर कौन है। कंजड़ा, कसाई, बनिया, हलवाई सब इसी गली में हैं, सिर्फ बजाज और हज़ारी मल दूर हैं। इनको कल पर रखो, ये फटकल हिसाब आज तय हो जाए। मामा अज़मत की किसी तरह मर्ज़ी न थी कि हिसाब हो, लेकिन असगरी ने बातों बातों में ऐसा दबाया कि कुछ जवाब न बन पड़ा। सबसे पहले हलवाई आया, पूछा, लाला तुम्हारा क्या पाना है। हलवाई, 30 रुपये। पूछा गया, क्या क्या चीज़ तुम्हारे यहाँ से आई हैं। 30 रुपये तो बहुत ज़्यादा बनाते हो। हलवाई, साहब 30 रुपये भी कुछ बहुत होते हैं, एक रकम 10 से शक्कर तो इसी शब बारात को आई। मोहम्मद कामिल की माँ, अरे कैसी शक्कर, अब के मर्तबा तो हमारे घर जो कुछ पका पकाया बाज़ार से नकद आया। ये सुनकर मामा अज़मत का रंग फ़क हो गया और हलवाई से बोली, वो 10 सेर शक्कर तूने इनके हिसाब में क्यों लिख ली, वो तो मैं दूसरे के वास्ते ले गई थी और तुझको बता भी दिया था। हलवाई, मुझसे तो तुमने किसी घर का नाम नहीं लिया, इसी सरकार के नाम से लाई हूँ, वरना मुझे क्या फ़ायदा था कि दूसरे की चीज़ इनके नाम लिखता, और मुझसे तो और किसी सरकार से अचापत भी नहीं। गर्ज मामा किसियानी बातें करने लगी। मौलवी साहब ने कहा, भला शक्कर की रकम तो रहने दो, और चीज़ें बताओ। गर्ज इस तरह बहुत सी चीज़ें इसने बताईं जो उम्र भर घर में नहीं आई थी। 4 सेर बालूशाही मौलूद शरीफ के वास्ते, और मिर्ज़ा ये कहाँ कभी किसी ने मौलूद की मजलिस नहीं की। सिर्फ 6-7 रुपये तो सच निकले, बाकी सब झूठ। मौलवी साहब का जी जल गया और बेतरह इनको गुस्सा आया और पूछा, क्यों री नमक हराम अज़मत, ऐसा ही दुनिया भर का कर्ज़ तूने इस घर पर कर रखा है और यूं तूने घर को खाक में मिलाया है। हलवाई हो चुका तो कुंजड़ा आया, इसने कहा, मियाँ मेरा तो हिसाब मामूली है, 2 आने रोज़ की तरकारी। मोहम्मद कामिल की माँ, अरे सेर भर तरकारी मेरे घर में आती है, 2 आने रोज़ की हुई। कंजड़ा, हज़रत मेरी दुकान से मामा 3 सेर लाती है। मामा, हाँ 3 सेर लाती हूँ, सेर भर तुम्हारे नाम से, सेर भर अपनी बेटी के वास्ते और सेर भर दूसरे घर के वास्ते। मैं क्या करती हूँ, ये मुआज़ सब तुम्हारे नाम बताता है। कंजड़ा, अरे बुढ़िया बेईमान, हमेशा से तो इसी घर के हिसाब में 3 सेर लाती रही, और जब रुपया मिला इसी घर से मिला। कसाई, और
بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے اور ثابت ہوا کہ ماما اسی گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن اور اپنی 2-3 ہمسایوں کے گھر پورے کرتی تھی۔ اس کے گھر کے نام سے سودا لاتی اور دوسری جگہ بیچ ڈالتی۔ غرض شام تک پھٹکل حساب ہوا اور اب بزاز اور ہزاری مل باقی رہے۔ مولوی صاحب نے کہا اب ناوقت ہو گیا ہے، آج ملتوی کرو، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن مولوی صاحب نے آہستہ سے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو عصمت بھاگ جائے۔ عسکری گھر باہر، لڑکے بچے مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی؟ ہاں شاید غیرت مند ہو تو کچھ کھا پی لے، مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام کیوں کرتی؟ تاہم حفاظت ضروری ہے، لیکن فقط اس قدر کہ باہر آتی جاتی کو کوئی دیکھتا رہے۔ مولوی صاحب کے خدمتگار جو ساتھ آئے تھے، ایک کو چپکے سے کہہ دیا کہ ماما کو آتے جاتے دیکھتے رہو۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی، ماما چپکے سے اٹھ باہر چلی۔ خدمتگار پیچھے پیچھے ساتھ ہوا۔ ماما پہلے تو اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ بغل میں مارتیر کی طرح سیدھی بزاز کے مکان پر جا کر اس کو آواز دی۔ بزاز گھبرا کر باہر نکلا کہ بڑی بھی تم اس وقت کہاں؟ عظمت، مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، جس کا دینا ہے سب کا حساب ہونا ہے، کل تم بھی بلائے جاؤ گے تو ایسی بات مت کرنا جس میں میری فضیحت ہو۔ بزاز، حساب میں تمہاری فضیحت کی کیا بات ہے؟ ماما، لالا تم تو جانتے ہو یہ کم بخت لالچ بہت بڑا ہوتا ہے۔ سرکار کے حساب میں اپنے واسطے بھی تمہاری دکان سے کبھی کبھی لٹھا، نین سوک اور دریش لے گئی ہوں۔ بزاز، کیا معلوم تم اپنے واسطے کیا لے گئی ہو؟ ماما، مجھ کو اس وقت حساب کرنے کا تو ہوش نہیں، لیکن 2-4 تھان دریس لٹھے اور نین سوک کے اور 10 گز اور اکن میرے حساب میں نکلے گا تو میرے حساب کی چوڑیاں 16 روپے کی ہیں۔ گھس گھسا کر 1 روپے کم ہو گیا ہوگا۔ 15 روپے میرے نام سے کم کر دینا اور 2-4 روپے اور جو میرے نام نکلیں گے میں دینے کو موجود ہوں۔ بزاز، چوڑیاں تم دیتی ہو، خیر میں لے لیتا ہوں، لیکن رات کا وقت ہے۔ عظمت، اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ ہے، جس طرح ہو سکے بچاؤ۔ بزاز سے رخصت ہو کر سیدھی ہزاری مل کے پاس پہنچی۔ وہ بھی حیران ہوا اور بولا کہ اس وقت تم کہاں؟ اس کے پاؤں پڑ کر رو کر کہنے لگی مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ ہزاری مل، وہ کیا؟ عصمت، تم وعدہ کرو کہ معاف کر دو گے تو میں کہوں۔ ہزاری مل، بات تو کہو۔ عصمت، 4 مہینے ہوئے لاہور سے خرچ آیا تھا اور مولوی صاحب نے 100 روپے تم کو بھیجے تھے، وہ میرے پاس خرچ ہو گئے اور سرکار کے ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے، میں 100 روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی، تم اس رقم کو ظاہر مت کرنا۔ ہزاری مل، 2-4 روپے کی بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا، اکٹھے 100 روپے تو میرے کیے چھپ نہیں سکتے۔ ماما، کیا 100 روپے کا بھی میرا اعتبار نہیں؟ ہزاری مل، صاف بات تو یہ ہے کہ تمہارا 1 کوڑی کا بھی اعتبار نہیں۔ جس گھر سے تم نے عمر بھر پرورش پائی، انہی کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو دوسرے کے ساتھ کب چوکنے والی ہو؟ عصمت، ہاں لالا، جب برا وقت سر پر آتا ہے تو اپنے دشمن ہو جاتے ہیں۔ خیر اگر تم کو اعتبار نہیں تو لو یہ میری بیٹی کی پنجیاں اور جوشن رکھ لو۔ ہزاری مل، ہاں یہ معاملے کی بات ہے، لیکن دن ہو تو مال فرخ جائے، تب معلوم ہو کتنے کا ہے، لیکن اٹکل سے تو سب مال 50-60 کا ہوگا۔ ماما، عظمت، ایسا غضب تو مت کرو، 100-125 کی لاگت کے ہیں۔ ہزاری مل، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تمہاری چیز 100 کی ہو یا 200 کی، کوئی نکال لیتا ہے، تلوانے سے جتنے ٹھہرے معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب بندوبست کر کے ماما گھر واپس آئی اور مولوی صاحب کی خدمتگار نے پاؤں دباتے ہیں یہ سب حال مولوی صاحب سے بیان کیا اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے اصغری کو بھی معلوم ہوا۔ صبح ہوئی تو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے۔ حساب میں کچھ حجت ہونے لگی۔ ماما چڑ چڑ کر بولتی تھی۔ بزاز نے کہا تو بڑھیا ٹٹر کیوں کرتی ہے، اٹھا اپنی چوڑیاں، تو 15 روپے کی بتاتی تھی، بازار میں 9 روپے کی آنکھتے ہیں۔ ہزاری مل نے
پونجیاں اور جوشن سامنے رکھ دیے اور عظمت سے کہا، نہیں صاحب، یہ مال ہمارے کام کا نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے بزاز اور ہزاری مل دونوں سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تب دونوں نے رات کی حقائق بیان کی اور عظمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ جب حساب طے ہو گیا اور مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجبی تھا آدھا آدھا سب کو دے دیا اور کہا کہ میں نے روپیہ منگایا ہے، 10-5 دن میں آتا ہے تو باقی بھی دے دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ اور ماما کی طرف جو ہمارا نکلا وہ ہم کس سے لیں؟ غرض مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جو ماما سے لینا ہے وہ ماما سے لو، اور عظمت کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضرت ان کا روپیہ ادا کرو۔ عظمت نے نیچی آنکھیں کر کے کہا، میرے پاس بیٹی کا زیور ہے، اس میں یہ لوگ اپنا اپنا سمجھ بوجھ لیں۔ بیٹی کا تمام زیور تو کنجڑ کسائی بنیے بزاز کے حساب میں آدھے داموں پر لگ گیا۔ ہزاری مل کے 100 روپے کے واسطے رہنے کا ٹھیکرا گروی رکھنا پڑا۔ لکھا پڑھی پکے کاغذ پر ہو کر 4 بھلے مانسوں کی گواہی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے عظمت سے کہا، بس اب آپ خیر سے سدھاریے، تم ایسے نمک حرام بے ایمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں۔